صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہو کہ دعا بس دل میں ہوتی ہے اور اللہ پاک کن کہہ دیتا ہے۔ اس لیے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر تمہیں یقین کامل ہے تو وہ کیا کچھ نہیں جو کچھ تم پا نہیں سکتے۔ وہ تمہیں بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے ضرور گزارے گا تاکہ تم بہترین کی اصل قدر و قیمت جان سکو۔ پر تم بالکل ہمت نہ ہارنا، کیونکہ ہر گزرتا وقت تمہیں تمہارے آنے والے بہترین کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس وہ تمہیں سب بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارے جوڑ علیحدہ ہو جائیں۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو کہ راضی ہو جاؤ اس کے فیصلوں پر، اس کی مصلحتوں پر جھک جاؤ، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تپتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سامان رکھا ہے، تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ تمہیں تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا کہ اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا، کیونکہ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاؤ گے، بلکہ تمہارا یقین اور تمہاری طرف تمہیں ان کی منزل تک لے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تو اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبت سے بھی اور اس جہاں کی محبت سے بھی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کا بہتر نہیں بہترین کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ۔